سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس رب نے مجھے اور آپ کو زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی بڑی اہم صورت کو، جو اکثر و بیشتر ہم نمازوں میں ائمہ حضرات سے سنتے بھی ہیں اور کسی قدر ہمیں زبانی یاد بھی ہے، تو اس صورت کو ہم نے پہلی بار مل کر کے جمع ہو کر بیٹھنے کے بعد ہم نے دیکھنے کی بھی، سننے کی اور فکر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال کس کا ہے؟ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور وہ اپنے کلام کے لیے ان لوگوں کو قبول کرتا ہے جو اس کلام کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کو وہ جانتا ہے، پھر لوگوں کو چنتا ہے اور بلاتا ہے، پھر اس کے سامنے بٹھاتا ہے۔ ہر آدمی قرآن کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ شیطان اتنا وار لگاتا ہے، نفس کی طرف سے اتنی زبردست رکاوٹ ہوتی ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور وہ طرح طرح کے بہانے کرتا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں ڈالتا ہے کہ اتنی مشکل مصیبت میں کیوں پڑھتے ہو؟ بس ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بس جنت میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ وہ کہہ رہے اتنا مشکل کام کیوں کریں؟ قرآن کو سمجھنا، پھر اس کا عمل کرنا، اور اگر کوئی ایک لفظ غلط ہو جائے تو سیدھے دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ تو اس طرح وہ بہانے تراشتا ہے اور مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی فکر سے دور کرتا ہے۔ وہ اپنی جگہ بڑا کامیاب ہے، لیکن مسلمان اپنی جگہ ناکام رہ گئے۔ آج دیکھیں گے ان آیات کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے، تو توجہ کے ساتھ اور بہت فکر کے ساتھ، انعماق کے ساتھ ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے، تاکہ سمجھنے کے بعد جب ہم گھر چلے جائیں گے تو کسی اور کو نہیں، اپنے گھر کے افراد کو یہ پیغام سنانے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ یہ تب ممکن ہوگا جب آپ یہاں توجہ کے ساتھ سنیں گے، سمجھیں گے، سوال کریں گے اور ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعلیٰ، اعلیٰ اس سورت کا نام ہے۔ اعلیٰ تو لفظ سمجھتے ہیں، الاعلیٰ، جس طرح ہم کہتے ہیں عرفہ، اعلیٰ و عرفہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہے، یعنی سب سے اعلیٰ و عرفہ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا اعلیٰ و عرفہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی طرف ہم آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے وہ کہے گا کہ میں کس طرح اعلیٰ ہوں، کس طرح عرفہ ہوں، اس کے بارے میں بتائے گا۔ جو اللہ بتائے گا، اور جو جس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ و عرفہ ہے، اس طرح دنیا کی کوئی طاقت، کوئی آدمی، کوئی انسان اس طرح نہیں کر سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ ہے اس کی کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو۔ سبح، یہ لفظ ہے سبح، اس کا معنی ہے تسبیح کا۔ ایک لفظ یہ بھی ہے، اسما کے معنی نام، نام کی تسبیح کا۔ اسم
کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا اگر آپ اسم کو اس طرح پڑھ لیں گے، اسم، یہ ہے اسم، اوپر کیا ہے؟ اسم، ہاں ہاں، تو یہ اس کے معنی گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ نام۔ ان دونوں کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ رب کا کے معنی اپنے، اور رب یا رب، اپنے رب کے نام، اپنے رب کے نام کی کیا کر تصویر بیان کر، جو کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ یہ جو سبح ہے اس وزن پہ قرآن مجید میں آتا ہے فکبر، بس اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اس طرح ہے فحدث، آپ نے پڑھا ہوگا۔ اسی طرح جب بات اس طرح جائیں گے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ امپیریٹو ہوگا، حکم ہوگا، یہ کام کر۔ اس طرح یہ سبح ہے، یہ قرآن مجید میں اور کہاں کہاں آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پھر کیا کہا؟ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میری طرف سے نصرت پہنچ جائے، فتح یابی ہو جائے، کامیابی مل جائے، تو لوگوں کی جب غفیر آپ کی طرف یعنی دین میں داخل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو جس وقت لوگوں کی بہت زیادہ بہتات ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت آپ کیا کرو؟ فسبح، اللہ کی کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو۔ ایک ترجمہ یہ ہے، سبح کے معنی ہے کہ جو کام آپ پہلے کر رہے تھے اس کو اور تیزی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرو۔ سبح کے معنی کسی کام کو اور تیز رفتاری کے ساتھ کرنے کا نام ہے۔ جس طرح سورج تسبیح کر رہا ہے اور اسی طرح کائنات میں ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تو سب سے جو یعنی یونٹ ہے وہ بھی تسبیح کر رہا ہے، اس یونٹ کا نام ہے ایٹم، اور اس ایٹم کے ارد گرد کیا ہوتے ہیں؟ الیکٹران موو کر رہے ہیں، اور اس کے نیوکلس میں کیا ہوتا ہے؟ پروٹون نیوٹران ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تیز رفتاری کے ساتھ الیکٹران کیا کر رہے ہیں؟ موو کر رہے ہیں، اس کو کون چلا رہا ہے؟ تو گویا کائنات کا ذرہ بھی اگر تسبیح کر رہا ہے تو کائنات کا ہر ایک جو بھی ہے وہ اللہ کی کیا کر رہا ہے؟ یعنی اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ تسبیح کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح خرید لیں اور وہ تسبیح کرتے جائیں، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ تو جب کوئی کام کرے تو اللہ کا نام لے کر کے کریں، لیکن سبح اسم ربک الاعلیٰ، جو سب سے الاعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کے نام کی کیا کرو؟ تسبیح کرو۔ یعنی اب تسبیح کا جو بہترین لفظ ہے وہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے سبحان اللہ۔ اس کو آپ کس طرح پڑھیں گے؟ سبحان اللہ۔ انگلیوں پہ آپ پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح نہیں، یہ نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کا نام ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اگر کوئی نمازی بھی انگلیوں پہ اس طرح کرے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اس طرح کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو آپ کہیں گے آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کہیں میں اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ تو کس طرح لے رہے ہو؟ تو اللہ کا نام کیا کرے؟ احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ آگے کہا ہے یہ اعلیٰ کیوں ہے؟ اچھا، جو لوگ یہاں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کے دوران امام صاحب یہ آیت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہاں وہ رک گیا، تو آپ پیچھے کیا کہیں گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیا کہیں گے؟ ہاں، اکثر بیشتر آپ نے بعض مساجد میں دیکھا ہوگا اور سعودی عرب میں دیکھا ہوگا، حرم میں دیکھا ہوگا کہ
کہ جب امام صاحب پڑھتا ہے نا سبح اسم ربک الاعلی، تو پیچھے لوگ کیا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، تو یہ اس کا وزن ہے. لیکن آگے دیکھیں کہ اعلیٰ کس طرح ہے. اللہ الذی، یہ اعلیٰ اس لیے، یعنی میں کہوں گا اس لیے کہ میں جس نے کیا کیا پیدا کیا کس چیز کو، آسمان کو، ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا. یہ خلق ہے اس سے. پھر پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو متوازن کیا، برابر کر دیا. یعنی ہر چیز کا اپنا ایک، نباتات میں، حیوانات میں، انسانوں میں، جس کو بھی پیدا کیا اس کا کیا کر دیا، ایک مقدار مقرر کیا ہے کہ اس سے اوپر نہیں جاؤ گے. ایک درخت ہے وہ اتنا نہیں جائے گا کہ جناب وہ اپنی لمٹ کو کراس کر دے. انسان بھی اتنا بلند نہیں ہوگا کہ وہ اپنی لمٹ کو کراس کر دے. ہر ایک کو اس نے کیا کر دیا، برابر کر دیا. پھر ہر ایک کے کان انسانوں کے برابر بنا دیے. پھر آنکھیں برابر، ہونٹ برابر، انگلیاں برابر. یہ نہیں ہے کہ میری ایک ادھر کی انگلیاں لمبی ہو گئی اور ادھر کی چھوٹی ہو گئی، نہیں، سب کی برابر برابر. ہر چیز کو متوازن کیا. آگے کیا کریں کہ الاعلیٰ کیا ہے کہ یہ کام کوئی اور کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس کی تسبیح کرو، زبان سے بھی عمل سے بھی. آگے اور کیا ہے والذی، اور اس کی تسبیح اس لیے بیان کر، اور جس نے قدرہ کیا کر دیا، تقدیر بنائی. اس کا کیا معنی ہے، اس نے منظم کیا. قدرہ اس کو، یعنی اس کی تقدیر سے مراد ہے اس کو ویلیو بنا دی، اس کے اندر پوٹینشیلٹیز رکھی ہے. وہ کیا ہے کہ یہ انسان کا یہ جسم کا یہ حصہ یہ کام کرے گا، آنکھ یہ کام کرے گی، زبان یہ کام کرے گی. اب اس کو یہ کیا بنا دیا، اس کو ویلیبل بنا دیا. فہدا، پھر اس کو کیا گیا، پھر راہ دکھائی. یعنی اس کو بنانے کے بعد اس کو کیا کر دیا، اس کو کام کرنے کا طریقہ سکھا دیا. یعنی سب سے پہلے دیکھیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد بچے کو کسی نے ایجوکیشن نہیں دی ہے، لیکن وہ کیا کرے گا، فوراً ماں کے دودھ کی طرف جائے گا اور دودھ سک کرے گا. یہ ہدایت کس نے کی ہے، یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کام نہیں کرتا ہوں. اس لیے وہ کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. آگے کہا والذی، اور جس نے کیا کیا، والذی، اور جس نے اخرجا، نکالا. یہ سب بات اخرجا اخراج سے، کیا المرعى، چارہ. چارہ کس کو کہتے ہیں، نباتات، سبزیاں، پھل. انسان کو بنایا کس چیز سے، مٹی سے. تو جو مٹی سے بنایا انسان کو، جسم مٹی سے ہے، تو خوراک کہاں سے آئے گی، خوراک بھی مٹی سے. اب یہاں سے جو چیزیں اگائی ہیں وہ میری اور آپ کی کیا ہے، خوراک ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چارہ بنایا، حیوانوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، زیرو کی روح کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے. اس کا انتظام اس نے خود کیا ہے. پھر کیا کر دیا، اسی چارے کو کیا کر دیا، فرض کیا جس نے نہیں کھایا، استعمال نہیں ہوا، اب وہ چارہ کیا ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا وہ سوکھ جائے گا. تو پھر کیا اللہ کرتا ہے، فجعلہ
فا کے معنی، پھر جعلا کے معنی بنایا، ہو کے معنی اس کو، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس چارے کو بنایا، وساء خشک، احوا بالکل سیاہ، کالا سیاہ کر دیا۔ کیا معنی اس کا؟ چارہ استعمال نہیں ہوا اور بہت زیادہ ہو گیا، اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر بارش بھی آ گئی، اس کے اوپر ہوائیں آ گئی، وہ بالکل خشک ہو گئی، وہ گھاس، وہ پودے آپس میں دبنے کے بعد اس کے اندر کیا ہو گیا؟ کالا پن آ گیا۔ اب جب کالا پن آ گیا تو اللہ اس کو بھی ضائع ہونے نہیں دیتا ہے، اس سے کیا چیز نکالتا ہے؟ آپ کے لیے مشروب نکالتا ہے، آپ کے لیے دوائیں نکالتا ہے، آپ کے لیے اسی سے کھاد بناتا ہے تاکہ وہ دوبارہ وہ کیا ہو جائے؟ ریسائیکل ہو جائے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو تسبیح کس کی کرنی چاہیے؟ اب یہ پروف کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کوئی اگر آپ سے کہے کہ میں تسبیح فلاں کی کروں گا، فلاں کی بڑائی بیان کروں گا، تو فلاں کی بڑائی تم کیوں بیان کر رہے ہو؟ اس میں یہ صفات ہے نہیں، تو آپ کیوں کر رہے ہو؟ شرک میں کیوں ڈوبے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے کیا کرتا ہے؟ بچانا چاہتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے اس کے بعد سنقرئک، اب یہ لفظ ہے سین علادہ ہے، نون علادہ ہے اور قرئ علادہ ہے، سنقرئک یہ اس طرح ہے اور آگے کیا ہے؟ کا۔ تو سین کا معنی یہ ہے عنقریب، جلدی، نون کے معنی ہم، اور قرئ کے معنی پڑھوا دیں گے، اور کا کے معنی تجھے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لفظ ایک نہیں تھا، اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ آپ کو سمجھ آئی بات ہے کہ سین علادہ ہے، نون کا ترجمہ علادہ ہے، قرأ کا ترجمہ علادہ ہے، کا ترجمہ۔ اچھا اگر میں یہ درس دیتا آپ کو تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس میں کہا ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، لیکن بورڈ پہ آپ کو ایک ایک لفظ کیا ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا۔ تو پڑھانے کے لیے بورڈ کا استعمال لازمی ہے، بورڈ کے بغیر قرآن میں اللہ نے کہا ہے الذی علم اللہ نے قلم کے ذریعے سے علم کو پھیلا دیا، ہم نے مسجد کے اندر قلم کو توڑ دیا، قلم کا استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے مسجد میں۔ ہم مسجد کے اندر جب قلم کا استعمال نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے بھلا؟ یہ اللہ کا مدرسہ نہیں ہے، اللہ کا کلام یہاں نہیں ہے، کلام کو کیسے آپ پڑھائیں گے؟ یہ بورڈ کے ذریعے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا پڑھا دیں گے، اتنا ہی سمجھا دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تنسا، آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ اللہ اکبر، فلا تنسا، کیا کریں گے؟ فلا بس، لا کے معنی نہیں، تنسا تو بھولو گے، یعنی پھر آپ نہیں بھول سکیں گے جو ہم بتا دیں گے، اللہ ماشاء اللہ، ہاں مگر جو کچھ چاہے اللہ بلوا دے۔ بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں تو اختیار میں نہیں ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، تو پیغمبر بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان ہی ہوتے ہیں، تو راستہ بھی بھول جائے، کئی کام غلط ہو جائے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن ایک تو زبردستی بھول جانا، ایک ویسے بھول جانا، تو اللہ فرماتے ہیں انہو، بے شک وہ کیا ہے؟ یعلم، خوب جانتا ہے، الجہر، ظاہر کو بھی، وما یخفا، اور جو کچھ مخفی ہے یعنی پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو کیا کرتا ہے؟ خوب جانتا ہے۔ تو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جس
نے پیدا کیا ہے وہ میرے اور آپ کے دل کے راز سے، میرے اور آپ کے دل سے اللہ کے سوا کوئی واقف۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ کے سینے کے راز کو جانتا ہوں تو وہ سب سے بڑا مشرک ہے۔ آپ کے اور میرے سینے کے راز کو صرف کون جانتا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، پیغمبروں کے سینوں کے راز کو کون جانتا ہے؟ میرے اور آپ کے سینے کے راز کو وہ یہ کہتا ہے جب وہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، تمہاری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، تو اس رب کے نام کی حق کیا کرو؟ تسبیح کرو۔ ہر وقت جب کوئی چیز آپ کو اچھی لگے، اللہ کی کائنات پہ آپ غور کریں اور آپ کی عقل دنگ رہ جائے تو اس وقت آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ جب آپ کو کہیں سکون مل جائے، آپ کو پریشانی سے نجات مل جائے، آپ کی نیند مکمل ہو جائے، آپ کو کھانا اچھا لگے اور آپ کھا لیں اور آپ کو سکون مل جائے، پیاس آپ کی بجھ جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ نیند سے بیدار ہو گئے تو پھر کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ یہ جو آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایک کلمہ اور ہے اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو دیکھ لیں گے یار یہ تو زبردست کسی نے بنایا ہے، یہ اس وقت بھی کہو اللہ اکبر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا یہ سب پہ اسم ربک الاعلیٰ، اس پہ غور کریں اللہ نے کیوں کہا ہے، تاکہ ہمارے دل و دماغ سے کسی کا اگر غرور تکبر ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر جا کر کے سجدے میں جا کر کے، تاکہ اگر غرور تکبر باقی بھی رہ گیا ہو تو وہ جا کر کے ایک سجدہ نہیں 2 سجدہ کرو، اور دونوں سجدوں میں کتنی بار پڑھو گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ بار بار پڑھنے سے کیا ہو گیا کہ جتنا بھی غرور تکبر ہو وہ سب کا سب کیا ہو جائے، اور یہ اونچی ناک کو کیا کرو؟ سب سے پہلے زمین پہ رکھ کر کے اعلان کرو کہ اللہ میری ناک اونچی نہیں ہے تیرے سامنے، میں سب سے زیادہ کمزور ترین بندہ ہوں، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری کبریائی بیان کرتا ہوں۔ یہ جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں یہ بہت بڑا قیمتی سجدہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ ایک سجدہ صحیح طریقے سے آدمی کر لے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کتنا اچھا سجدہ ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا جس پہ ہم نے غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس پہ کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو آج کے سبق کو دوبارہ ہم ریپیٹ